لیننگ ٹاور آف پیزا دنیا کی ان چند عمارتوں میں شامل ہے جنہیں دیکھ کر ہر انسان یہی سوال کرتا ہے کہ آخر یہ اتنے سالوں سے گرا کیوں نہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اسے کبھی بھی ٹیڑھا بنانے کا منصوبہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک عام بیل ٹاور تھا، مگر ایک معمولی انجینئرنگ غلطی نے اسے دنیا کا مشہور ترین ٹاور بنا دیا۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جدید انجینئرز اسے تقریباً مکمل سیدھا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن آخری لمحے میں اطالوی حکومت نے انہیں روک دیا۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ اس کہانی کی شروعات 800 سال پہلے نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے ہوتی ہے۔ پیزا شہر کے قریب آرنو دریا بہتا ہے۔ قدیم زمانے میں یہ دریا بار بار اپنا راستہ بدلتا رہا اور ہر مرتبہ اپنے پیچھے نرم مٹی، ریت اور گارا چھوڑتا گیا۔ وقت گزرتا رہا مگر زمین کے نیچے یہ نرم تہیں موجود رہیں۔ 1173 میں جب یہاں چرچ کے لیے بیل ٹاور بنانے کا فیصلہ ہوا تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ جگہ کبھی دریا کا حصہ رہ چکی ہے۔ اوپر سے زمین مضبوط دکھائی دیتی تھی مگر اندر سے وہ انتہائی نرم اور پانی سے بھری ہوئی تھی۔ مزدوروں نے صرف 3 میٹر گہری بنیاد بنائی اور سفید سنگ مرمر کے بھاری پتھر رکھ کر تعمیر شروع کر دی۔ پہلے 2 فلور آرام سے مکمل ہو گئے، لیکن جیسے ہی تیسرا فلور تیار ہوا، ٹاور کا وزن ایک طرف کی زمین کو زیادہ دبانے لگا اور پوری عمارت آہستہ آہستہ ایک طرف جھکنے لگی۔ شروع میں یہ جھکاؤ بہت معمولی تھا، اس لیے کسی نے اسے خطرناک نہیں سمجھا، مگر زمین کے اندر مسئلہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی دوران پیزا کی پڑوسی ریاستوں کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی اور تعمیر تقریباً 100 سال کے لیے رک گئی۔ حیرت انگیز طور پر یہی وقفہ ٹاور کی جان بچا گیا۔ اس دوران زمین کو بیٹھنے کا وقت مل گیا۔ اگر اسی رفتار سے مزید منزلیں تعمیر ہوتی رہتیں تو شاید یہ عمارت مکمل ہونے سے پہلے ہی زمین بوس ہو جاتی۔ جب تعمیر دوبارہ شروع ہوئی تو جھکاؤ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ انجینئرز نے عمارت گرانے کے بجائے ایک نئی ترکیب آزمائی۔ انہوں نے جھکی ہوئی سمت کی دیواریں نسبتاً اونچی اور دوسری سمت کی دیواریں کچھ چھوٹی بنائیں تاکہ اوپر جاتے جاتے ٹاور سیدھا دکھائی دے۔ مگر ہر نئی منزل کے ساتھ زمین مزید بیٹھتی گئی اور ٹاور سیدھا ہونے کے بجائے ہلکا سا مڑ گیا۔ اسی لیے آج بھی اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ صرف جھکا ہوا نہیں بلکہ معمولی سا خم بھی رکھتا ہے۔ 1372 میں تعمیر مکمل ہوئی مگر اس کے بعد بھی جھکاؤ مسلسل پڑتا رہا۔ 19ویں صدی میں بنیاد کے گرد کھدائی کی گئی تاکہ لوگ اصل بنیاد دیکھ سکیں، مگر اس سے صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ پھر 1934 میں بینیٹو مسولینی نے حکم دیا کہ ٹاور کو ہر قیمت پر سیدھا کیا جائے۔ انجینئرز نے ایک طرف تقریباً 90 ٹن کنکریٹ بھر دیا مگر نتیجہ اس کے بالکل برعکس نکلا۔ اضافی وزن نے دوسری سمت کی زمین کو مزید دبا دیا اور ٹاور پہلے سے بھی زیادہ جھک گیا۔ 1990 تک جھکاؤ تقریباً 5.5 ڈگری تک پہنچ چکا تھا۔ ماہرین نے خبردار کیا کہ اگر وزن میں سے معمولی سا اضافہ بھی ہوا تو پوری عمارت گر سکتی ہے۔ ٹاور کو فوری طور پر عوام کے لیے بند کر دیا گیا، اس کے بھاری گھنٹے بھی اتار دیے گئے اور دنیا بھر سے انجینئرز کو بلایا گیا تاکہ اس تاریخی عمارت کو بچایا جا سکے۔ ایک منصوبہ یہ تھا کہ مائع نائٹروجن کے ذریعے زمین کو جما دیا جائے تاکہ نیچے مضبوط چٹان تک محفوظ انداز میں ڈرل کی جا سکے، مگر جیسے ہی زمین کا پانی جما وہ پھیل گیا اور ٹاور مزید جھکنے لگا۔ انجینئرز نے فوراً یہ منصوبہ روک دیا کیونکہ چند لمحوں کی غلطی بھی پوری عمارت کو گرا سکتی تھی۔ آخرکار انہوں نے انڈر ایکسکیویشن کا طریقہ اختیار کیا، یعنی جھکی ہوئی سمت کے مخالف حصے کے نیچے سے نہایت احتیاط کے ساتھ تھوڑی تھوڑی مٹی نکالی گئی۔ پہلے کئی تجربات کیے گئے، پھر اصل ٹاور کو اسٹیل کیبل سے محفوظ کیا گیا اور مرحلہ وار مٹی نکالی گئی۔ آہستہ آہستہ کشش ثقل نے خود ہی ٹاور کو درست سمت میں واپس کھینچنا شروع کر دیا۔ چند برسوں کی مسلسل محنت کے بعد جھکاؤ خطرناک حد سے کم ہو کر تقریباً 4 ڈگری رہ گیا۔ انجینئرز اسے مکمل سیدھا بھی کر سکتے تھے مگر اطالوی حکومت نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ٹاور سیدھا ہو گیا تو دنیا کی سب سے مشہور پہچان ختم ہو جائے گی۔ آج بھی زمین کے نیچے مضبوط بنیاد، نکاسی آب کا نظام اور مسلسل نگرانی اس تاریخی عمارت کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی دنیا کی سب سے بڑی پہچان کسی کامیاب منصوبے سے نہیں بلکہ ایک ایسی غلطی سے بنتی ہے جسے انسان مٹانے کے بجائے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔